بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں دیں گے اور امید رکھیں گے کہ آپ کے لیے یہ پروگرام مفید رہے گا۔ آئیے ہم آپ کے سامنے سوالات رکھتے ہیں جو آپ کے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال ہے جو ایک تفصیل طلب سوال تھا، پچھلے حلقے میں ہم نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی تھی۔ وہ یہ تھا کہ حلال ذبح کیسا ہوتا ہے، اور ہمیں حلال جانور جو ہے، جانور نہیں، ذبح کرنے کا جو حلال طریقہ ہے اس کو کیسے اختیار کرنا چاہیے، اس کی کیا کیا شرطیں ہوتی ہیں۔ ہم نے 2-4 شرطیں بتائی تھیں۔ ایک شرط یہ بتائی تھی کہ ذبح کرنے والے کو سمجھدار اور عقل مند ہونا چاہیے، دوسرے یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے یا اہل کتاب میں سے ہو، اور اسی طرح سے تیسری شرط یہ تھی کہ ذبح کرنے سے اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہتا ہو، ایسی جگہوں پہ ذبح نہ کیا گیا ہو جہاں اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جاتا ہو، اور اسی طرح سے چوتھی شرط یہی ہے کہ اللہ کے نام پہ پہلے ذبح کیا ہو، اگر نہیں ہے تو یہ چوتھی شرط جو پائی جاتی ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح نہ کیا ہوا ہو، اگر یہ ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوتا ہے، چاہے یہ ذبح کرنا کسی بت کے نام سے ہو، کسی پیر و فقیر کے نام سے ہو، کسی قبر کے نام سے ہو، کسی فرشتے کے نام سے ہو، والد کے نام سے ہو، یا کسی اور کے اسی کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، یہ ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے پر حرام کر دیا گیا ہے مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کو لے کر ذبح کیا گیا، یہ بھی حرام ہے۔ اور قسمیں بیان کی ہیں جو گوشتوں میں سے حرام ہوتی ہیں۔ لہذا یہ جو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جاتا ہے یہ حلال نہیں ہو پاتا ہے، اور یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت یہ نہ کہے کہ میں اس کو نبی کے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ اس طرح سے کسی کے نام پر، نام تو صرف اللہ کا لیا جاتا ہے، آپ بسم اللہ کہیے اور اللہ اکبر کہیے، ذبح کیجیے، نہیں کہ ہم یہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے بسم اللہ کیا ہے اور اس کے بعد کہا کہ ان کو ہم ان کے لیے ذبح کر رہے ہیں، ان کے نام پہ ذبح کر رہے ہیں۔ اس طرح سے نظر و نیاز میں جو شکلیں بنتی ہیں وہ درست نہیں ہوتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہوا ہے من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی ساجیدار بنایا تو میں اس کام کو بھی اور اس کے ساجیدار کو، ساجیداری کو بھی، سب کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ کچھ کام کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نام پہ ذبح کیجیے، بقیہ اس کہیے کہ اللہ کے نام اور فلاں کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا ہوا ہو وہی کھایا جانا چاہیے، چاہے آپ ذبح کرتے ہوں یا کسی اور نے ذبح کیا ہو، تو اس کو بسم اللہ کہنا چاہیے، اللہ کے نام پہ ہی ذبح کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید کا حکم فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰہِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، اگر ان چیزوں کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ کے نام پہ جو ذبح ہوتا ہے وہی کھانا چاہیے۔ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا کوئی بھی جانور حلال نہیں ہوتا ہے، ذبح کی یہ قسم حرام ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو چیز ذبح کرتے ہو، اگر وہ کسی دھاردار چیز سے ذبح کرتے ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو کھاؤ۔ آپ نے فرمایا ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوا، جو آلہ، جو چیز خون کو کٹنے کے بعد بہا دے، یعنی اتنا کاٹ دے کہ خون بہے اس سے اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا تو اس کو کھاؤ۔ اور بخاری وغیرہ میں یہ روایت، اس کے علاوہ اور میں بھی ہے فَإِن لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهَا لَمْ تَحِلُّ، اگر اللہ تعالیٰ کا نام اس پر نہیں ذکر کیا ہوا ہے تو وہ حلال نہیں ہوتی، وہ فاسق، اس چیز پر فاسق رہ جاتی ہے۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے میں جو آلہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو دھاردار ہونا چاہیے، چاہے وہ لوہے کا ہو یا پتھر ہی ہو، لیکن دھاردار چاہیے۔
یا شیشے سے کاٹ کے ذبح کرتا ہو لیکن دھاردار شیشہ رہتا ہے جسے ذبح کیا گیا ہو، لیکن گلا پکڑ کے اینٹھ دیا گیا ہو، یا اس طرح سے کسی اور چیز سے مارا گیا ہو، جیسے قرآن مجید میں ہے والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب، یہ سب ممنوعات میں سے ہیں کہ جو اللہ کے نام کے علاوہ بھی ذبح کی گئی ہو وہ چیز، ایسے ہی گلا گھونٹ دیا گیا وہ چیز، یا اینٹھ دیا گیا ہو وہ چیز، یا اس طرح سے اوپر سے کوئی چیز گری، کوئی جانور گرا اور نیچے گر کے مر گیا، تو یہ سب جانور جو یا کسی جانور نے مارا سینگ یا کاٹ لیا اس کے ساتھ وہ مرنے لگا مر گیا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اور ایسے ہی حدیث شریف میں آیا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ، یہ ہے حدیث کے الفاظ ہیں ما انہر الدم و ذکر اسم اللہ فکلوا وما لم یکن سنا او ظفرا وسأحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمد الحبشتی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو کھاؤ جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور جس کے ذریعے سے خون بہہ جاتا ہو اور اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جب تک کہ خون بہنا ناخن سے نہ کاٹ کے ذبح کر دیا ہو، ناخن سے نہ ہو، یا اسی طرح سے دانت سے کاٹ کے نہ گلا کاٹ لیا ہو اور وہ الگ کر دیا ہو خون بہنے لگا، یہ کہا آپ نے کہا کہ یہ مراد نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں بتاتا ہوں یہ کیوں منع کر رہا ہوں، اس لیے کہ دانت جو ہے یہ ایک ہڈی ہے، ہڈی سے ذبح کرنا درست نہیں ہے، مار کے کاٹ کے اس سے، اور یہ ناخن جو ہے تو حبشہ کے لوگ بجائے اس کے چاقو یا اور کوئی چیز دھاردار استعمال کریں اسی سے ذبح کرتے ہیں، پکڑ کے کاٹ ڈالتے ہیں چمڑے کو، اس کے بعد اندر کے گوشت کو بھی، اور اس سے سمجھتے ہیں کہ ذبح ہو جانا ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا یہ منع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک ہم نے بات بتائی کہ پتھر سے ذبح کرنا درست ہے، کوئی اشکال ہو سکتا کہ پتھر سے، آپ نے کہا وہ پتھر بھی ایک طرح کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو اس کی روایت چونکہ صحیح ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ کعب بن مالک کی ایک لونڈی تھی جو بکریاں چرا رہی تھی، اور بکریاں مدینے سے دور نہیں تھی، سلا پہاڑی کے پاس تھی، تو ایک بکری کو دیکھا کہ یہ بیمار ہے اور یہ مر سکتی ہے، تو اس نے کیا کیا فکسرت حجرن، ایک پتھر لیا، اس کو مار کے توڑ کے ٹکڑا کیا اور وہ دھاردار ہو گیا، تو فذبحتھا بھی، اس ٹکڑے سے، اس حجر سے، اس پتھر سے ذبح کیا اس کو۔ اور اس بات کو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا کہ کعب بن مالک کی لونڈی نے بکری کے مرنے سے پہلے اس کو پتھر سے ذبح کر دیا ہے، تو کیا حکم ہے آپ کا؟ تو آپ نے کہا کہ کھاؤ۔ تو اس طرح سے یعنی پتھر سے ذبح کیا ہوا بھی درست ہے، گویا کہ دھاردار چیز چاہیے، لیکن ہڈی اور ناخن سے ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی چیز ایسی ہے جو کہ بلا ذبح کیے ہی اس کا جان لے لیتی ہے، جیسے کہ الیکٹرک شاک مار دیا جائے اور اس کو ذبح نہیں کرتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ خون کو بہنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سی جگہوں پہ شکلیں ایسی ہیں جہاں مار دیتے ہیں اور خون نہیں بہتا ہے، یا خون باندھ دیتے ہیں، بہنے ہی نہیں دیتے ہیں، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، خون بہنا چاہیے۔ اس لیے کہ آپ نے کہا ما انہرت دم، جو خون کو بہا دے، آپ باندھ دیجیے، کاٹ دیجیے چمڑا، خون کچھ نہ نکلنے پائے، یہ درست نہیں ہے، خون بہنے دینا چاہیے۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جس جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اس جانور کے ذبح کرنے کے لیے اجازت شرعی ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو شریعت نے اس کو اجازت ہی نہیں دیا ذبح کرنے کی، اور آپ ذبح کرنے کا سارا فارمولہ استعمال صحیح کرتے ہیں، لیکن جس کو ذبح کرتے ہیں وہ خود ہی حرام ہے آپ کے لیے، تو کیسے اس کو جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ ذبح کرنے کے بعد بھی حلال نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی 2 قسمیں، جیسے کہ آدمی کسی چیز کو ذبح کرتا ہے، ایسی چیز جو اس کی اپنی نہیں ہے یا جس پر اس کا حق نہیں ہے، کسی اور کی چیز ہے اور پکڑ کے ذبح کر لیتا ہے، تو ذبح کر دینے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی، اس کے لیے وہ چیز حرام ہی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ۔ اور ایسے ہی صید البحر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب تک تم حالت احرام میں ہو تمہارے لیے درست نہیں، حالت احرام میں کوئی لا کے ذبح کر لے اور ذبح کرنے کے صحیح طریقوں کو استعمال کرے جو خشکی کے جانور کو، تو اس پر وہ حلال نہیں ہوتا ہے،
اس کا ذبح کیا ہوا محرم آدمی کا ذبح کیا ہوا اس سے حلت نہیں پیدا ہوتی، لہذا ذبح کرنے والے کو انسان کو حالت احرام میں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چلو میقات سے احرام باندھ کے جا رہا ہے، مکہ پہنچنے سے پہلے اس کو کوئی جانور ملتا ہے جس کو پکڑ کے ذبح کرتا ہے اور ذبح کر کے گوشت کھاتا ہے، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتا ہے، یہ ذبح کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کوئی کسی کی غصب کی ہوئی چیز ہو، آپ نے زبردستی اس کو اٹھا لیا اور چپکے سے ذبح کر کے کھا لیا اور کہا کہ ہم نے تو ذبح کیا تھا، ایسے ذبح کرنے سے کسی کا چوری کا مال غصب کر کے مال چوری کر کے مال ذبح کر لیں اور کھا لیں، تو یہ آپ کی ذبح کرنے سے وہ چیز حلال نہیں ہو جاتی، وہ بھی حرام ہی رہتی ذبح کرنے کے لیے۔ اس طرح کے استعمال کو سے ذبح کرنے سے وہ چیز حلال کے درجے میں نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو انسان کی اپنی ملکیت نہ ہو، کسی اور کی ملکیت ہو یا کسی کی ساجھیداری ہو اور اس کی رضامندی نہ ہو، تو اس کو نہیں ذبح کرنا چاہیے۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں حلال کا استعمال کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، اور غیر حلال چیزوں کا استعمال کرنا یہ انسان کو جسمانی اور اسی طرح سے اخروی بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہمارے بھائی کہ اگر کسی انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے جو لا علاج نظر آتی ہے، اور لا علاج ہی نہیں ان کا کہ پریشان کن ہے اور انسان کے ہمت کو بیٹھا دیتی ہے، مثال کے طور انہوں نے بتایا کہ جیسے کسی کو ایسی بیماری لگ جائے جو کہ ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی ہے، تو کیا ایسی شکل میں اس کو بتانا ضروری ہے؟ جیسے یہ ڈاکٹر ہے تو کیا وہ ڈاکٹر اس انسان کو بتا سکتا ہے کہ تمہیں یہ ایسی بیماری لگ چکی ہے جو ٹھیک نہیں ہونے والی ہے، جیسے ایڈز کی بیماری ہو یا اس طرح سے اور بھی کوئی بیماری ہے، بہت سی بیماریاں ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس طرح سے بتانا ضروری ہے کہ بتا دے اس کو یا کہ نہ بتائے، تاکہ اس کی اپنی یعنی روحانی اور معنوی قوت اس کی گرے نہیں، جہاں ڈھارس بدھائے جبکہ جانتا ہے کہ لا علاج بیماری ہو چکی ہے اس کو۔ تو ایسی صورت میں کیا ڈاکٹر ایسا کر سکتا ہے کہ اس کو نہ بتائے اور یا کہ سچ بتائے؟ وہی نتیجہ کچھ بھی ہو ہمیں سچ ہی بولنا چاہیے، ہمیں بات میں ہیر پھیر کرنے اور تسلی دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو ڈائریکٹ ہے وہ چیز بتا دیں کہ ایسا کرنا درست ہے۔ ڈاکٹر ایسی صورت میں کیا کر سکتا ہے؟ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ بھائی دیکھیے، آپ جس مریض کا علاج کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ خود ہی، ڈاکٹر صاحب سے خطاب ہے کہ آپ خود ہی سمجھتے ہیں کہ اس آدمی کی معنوی پوزیشن کیسی ہے، یہ اپنے طور پر ٹھیک ٹھاک ہے، مشکلات کو سہ سکتا ہے، صبر و توکل رکھتا ہے، یا ہے کہ گریہ و زاری میں لگ جائے گا اور پریشانی بڑھا لے گا اپنے لیے، تو ہم بتانا چاہیں کہ یہ کام جو آپ نے پوچھا ہے، یہ بیماروں کو دیکھ کر آپ کو خود ہی اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ ایمانی جسمانی طور پر قوی ہے، مضبوط ہے، اور کسی بھی مشکل خبر کو سن کر کے اس کو جھیل سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایسا نہیں کہ وہ اویلا کرے اور وہ اسے دوسرے دن سے صحت پوری ڈاؤن کر لے، ایسا نہیں ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے پاس ایسی بیماری لگ گئی ہے، تمہیں اس کا علاج ایسے ایسے کرنا چاہیے، اور اگر یہ علاج ایسا چلتا رہا تو کافی دنوں تک چل سکتے ہو، اور اگر علاج میں کوتاہی کی تو نقصان ظاہر ہے، جبکہ یہ بھی ہو سکتا ہے بیماری میں بتایا کہ ہاں اتنے دنوں تک کے لیے تمہاری بیماری رک سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو مایوس تو نہیں کیا جا سکتا ہے کہ بالکل بیماری لا علاج ہی ہوتی ہے۔ ہر بیماری جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجی ہے اس کا علاج بھی بھیجا ہے، جس کو پتہ چلتا ہے وہ صحیح علاج کر لیتا ہے، اور جب تک پتہ نہیں چلتا صحیح علاج نہیں کر پاتا ہے۔ لہذا ہر بیماری کا علاج تو موجود ہے، لیکن ابھی وہاں تک اس کے علاج کے صحیح علاج تک لوگ نہ پہنچے ہوں، یہ ممکن ہے، لیکن یہ کہنا کہ لا علاج ہو چکی ہے بیماری، یہ لا علاج اس ڈاکٹر کے حساب سے ہو چکی ہے یا کہ ڈاکٹروں کی ٹیم کے حساب سے ہو چکی ہے، لیکن بیماری کوئی بھی لا علاج نہیں ہوتی ہے، لہذا مایوس کرنا عام طور سے اس طرح سے کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ جانتے ہیں کہ جیسے لوگوں سے اندر مشہور ہے وہ نہیں توکل پر قائم نہیں ہے اور وہ اس کو سننے کے ساتھ اپنے آپ کو بہت ہی بیمار کر سکتا ہے، اس کی ہمت ٹوٹ سکتی ہے، تو آپ کو مناسب انداز سے اس پر جواب دینے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ایک ڈاکٹر بہتر سمجھ سکتا ہے، یا گھر والوں سے بتا کر سمجھا کر سمجھ کر اس کو بتایا جائے کہ بعد میں بتایا جائے۔ لہذا یہ معاملہ
ڈاکٹر کی طرف لوٹتا ہے۔ اس میں سچائی بتانے اور سچائی چھپانے کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ انسان کی حیثیت کو دیکھ کر کے اسے کب بتایا جائے سچائی سے یا خود آگاہ ہو جائے، یہ وقت دیکھنے کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ وہ آپ سے پوچھ تو نہیں رہا کہ ہمیں آج بتاؤ کہ ہمیں یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کھانے کے وقت بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر کے کھانے کے وقت، ایک تو بھول کر چھوڑ دیتا ہے، ایک جان کر چھوڑ دیتا ہے، تو اگر کوئی آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، چاہے بھول کر چھوڑ دیا ہو، اور دوسری جان بوجھ کر بتانے کے باوجود بھی بسم اللہ نہیں کرتا ہے، بتا اس کو اندازہ ہوتا ہے کرنا چاہیے، پتہ چلتا ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے، تو اس کے کھانے کا کیا حکم ہے، کیسے سزا دی جائے گی؟ تو جواب یہ کہیں گے کہ آپ کو اس سلسلے میں یہ کہ بسم اللہ نہیں پڑھا یا کہ پڑھا اور چھوڑ دیا یا کہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر کے، تو اس سلسلے میں یہ حکم کوئی حلال اور حرام کے درجے میں نہیں آتا ہے کہ یہ چھوڑ دیا تو اس کا کھانا حرام ہو گیا یا اس کا یہ عمل حرام ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بسم اللہ کرنا ایک سنت ہے، بسم اللہ کرنا ایک سنت ہے۔ اب یہ سنت واجب ہے کہ سنت نفلی ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح کہ بسم اللہ ہر کام میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کہتے تھے، اس لیے اس کو واجب کا درجہ دینا چاہیے، لیکن اس واجب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر چھوٹ گیا اس سے تو وہ کھانا اس کے لیے حرام ہو جاتا، بلکہ کھانے میں بھی اگر چھوٹ جائے تو آپ نے بتایا کہ بسم اللہ اگر پہلے نہیں کہہ سکو تو تمہیں بعد میں یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ آخرہ کہہ لو، بسم اللہ شروع میں اور آخر میں بھی، تو اس کے پہلے جو کھایا وہ بھی حلال کے درجے میں آتا ہے، اس کو آپ نے کہا کہ وہ کھانا تمہارا خراب ہو گیا، کھانا وہ گناہ کا کام ہو گیا ہے، تو لہذا اس سے اس چیز کو احتیاط میں رکھنا چاہیے تاکہ انسان کھانے کے وقت اپنے کھانے میں شیطان کو شریک نہ کر لے، بلکہ جو کھانا کھاتا ہے وہ صحیح انداز سے اللہ کے نام سے کھائے اور برکت کی امید رکھے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی، آپ کے سوالات ہماری جانب سے ان کے جوابات کتاب و سنت کی روشنی میں رہیں گے۔ ہم جب تک کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی عافیت پہ رکھے اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔